السلام علیکم۔ ویڈیو کو اردو یا انگریزی میں دیکھنے کے لیے آپ اسکرین پہ ٹچ کریں گے، اوپر کی سائڈ پہ یا نیچے کی سائڈ پر سیٹنگ کا بٹن شو ہوگا جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ جب اس کو کلک کریں گے تو ایک اور ونڈو کھلے گی۔ اس ونڈو میں آپ آٹو ٹریک پہ جائیں گے، آٹو ٹریک پر جائیں گے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ آٹو ٹریک کو کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آٹو ٹریک کی ونڈو کھلے گی، اس میں انگلش اور اردو کا آپشن دیا ہوا ہے۔ اردو میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ اردو اوریجنل لینگویج کو کلک کریں گے۔ اگر انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انگلش USA کو کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو اردو یا انگلش میں چلنے لگے گی۔ انہوں نے اپنا عشق مجھے دیا، تمہیں بھی دیں ضروری تو نہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ مجھے دیا، تمہیں بھی دیں ضروری تو نہیں۔ اپنا سفر نامہ انہوں نے مجھے دکھایا اور بتایا، تمہیں بھی دکھائیں اور بتائیں ضروری تو نہیں۔ اپنے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے مجھے چنا، تمہیں بھی اپنے ساتھ چلائیں ضروری تو نہیں۔ سنو، یہ داستان ہے عشق کی جو کتابوں کے پنوں سے کھینچ دی گئی ہے۔ ان کاغذ کے بکھرے ہوئے پنوں کو چننے کے لیے انہوں نے مجھے چنا، تمہیں بھی چنے ضروری تو نہیں۔ ملتے ہیں وہ مجھے بلا کے، میں ملتا ہوں ان کے پاس جا کے، تمہیں بھی بلائیں اور ملیں ضروری تو نہیں۔ دیکھو، یہ داستان ہے صدیوں پرانی اور میں ہوں اس صدی کا۔ جو داستان ہے مجھے انہوں نے سنائی، تمہیں بھی بتائیں ضروری تو نہیں۔ جانو، یہ سفر ہے عشق کا جس میں نقصان اور تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ انہوں نے مجھے تکلیفیں اور نقصان دینے کے بعد سہارا بھی دیا، تمہیں بھی وہ سہارا دے ضروری تو نہیں۔ ملتے ہیں اپنا دکھ لے کر وہ مجھ سے، بھول جاتا ہوں میں اپنا دکھ ان کے دکھ سن کے، تم بھی جانو وہ تمہیں بھی سنائیں ضروری تو نہیں۔ یہ سفر عشق ہے، یہ دل میں آتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے۔ آج میں سکون میں ہوں، تم بھی سکون میں رہو ضروری تو نہیں۔ نہ سمجھ آنے والی کہانی جو آئی مجھے سمجھانے اور بتانے، وہ تمہیں بھی سمجھائے اور بتائے ضروری تو نہیں۔ جانتا ہوں وہ سب کچھ تاریخ سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ تمہیں بھی پتہ ہو ضروری تو نہیں۔ جاننے کے لیے نکلا ہوں در بدر اپنی زندگی کو پرے کر کے، تم بھی نکلو اس طرح ضروری تو نہیں۔ در بدر گھومتا ہوں در بدر ان کے عشق میں، تمہیں بھی عشق ہو ضروری تو نہیں۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہیں میں ان کو ڈھونڈتا ہوں، وہ تمہیں بھی ڈھونڈے اور تم ان کو ضروری تو نہیں۔ انہیں ڈھونڈنے کے سفر میں وہ سب کچھ جاننے لگا، تم بھی ڈھونڈو اور جانو ضروری تو نہیں۔ سوچ، نکلتے ہیں ہزاروں ڈھونڈنے ان کو، پہنچتا صرف وہی خوش نصیب ہے جس کو وہ چنتے ہیں۔ شاید وہ تمہیں بھی چن لیں لیکن وہ تمہیں چنے ضروری تو نہیں۔ یہ داستانوں کی کہانی ہے، داستانوں کو سمجھنے کی بات ہے، تمہاری سمجھ میں آئے ضروری تو نہیں۔ کچھ دیتے ہیں گالیاں، کچھ دیتے ہیں پتھر، کچھ دیتے ہیں ہمت اور کچھ دیتے ہیں دعا۔ ان میں سے تم کون ہو؟ تم دعا دینے والے ہو ضروری تو نہیں۔ سودا، یہ سودا عشق کا سودا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے، نقصان مجھے پسند ہے، تم اس نقصان کا سودا کرو ضروری تو نہیں۔ ان کی دی ہوئی ہر تکلیف میں سمجھتا ہوں، تم بھی ان کی حکمت سمجھو ضروری تو نہیں۔ راہ عشق، یہ عشق کی راہ ہے جس میں ادب و آداب، علم و معرفت، تم بھی چلو اور ملے سب ضروری تو نہیں۔
اگر ان کے قدم پر چلو گے تو پہنچ جاؤ گے اس عشق تک، تم بھی اس عشق تک پہنچو، ضروری تو نہیں۔ عشق ہمیشہ انہیں ہی پہچانتا ہے جو مقصد کے لیے ہوتے ہیں، شاید یہ تم پہنچ سکو، ضروری تو نہیں۔ حال یہ ہے آصف اس دل کا جس میں غم اور داستانیں ہیں، تمہارے دل کا بھی یہ حال ہو، ضروری تو نہیں۔ آج اسی کے سہارے پر زندگی گزار رہا ہوں میں، تم کیا جانو، اور تم بھی جانو، ضروری تو نہیں۔ جان لو، اگر ان کو جان لو گے، اس داستان کو سمجھ لو گے، کاش تم یہ داستان سمجھ لو، ضروری تو نہیں۔ اس عشق کا ہاتھ پکڑ لو گے تو روح میں سکون آ جائے گا، تم بھی یہ سب کر سکو، ضروری تو نہیں۔ آج اس صدی میں وہ داستانیں، درد، تکلیفیں، وہ ساری باتیں جو میں نے جانی، اگر تم نے جان لی تو شاید پھر تم جان لو، یہ ضروری تو نہیں۔ دعا دیتا ہوں اس سفر نامے کے لوگوں کو جو چل رہے ہیں اس سفر پر، آج ان کے لیے ساری دعائیں ہیں کہ وہ سفر پورا کر سکیں۔ وہ سفر ہے درویشی کا، عشق کا اور غم کا، تم بھی سمجھ سکو، ضروری تو نہیں۔ جی جناب، ایک اور زیارت پہ ہم موجود ہیں اور آپ کو بھی زیارت کروانے والے ہیں۔ اس وقت میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں اپنی زیارت کی طرف اور آپ کو بتانے والا ہوں آستان مقدس حضرت زینب بنت موسیٰ کاظم بن جعفر صادق۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ہیں۔ شیخ ابوالحسن عمری 5ویں صدی کے مطابق ان کی آرام گاہ ارزنان نامی گاؤں میں واقع ہے جو اصفہان سے متصل ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زینبیہ کے لیے مشہور ہے، جب سے یہ مقدس مزار شیخ عباس قمی اور ان کے ہم عصر علماء کی کوششوں سے مشہور ہوا۔ عصمت خاندان کے بہت سے عاشق وہاں سے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آستانہ کے ماضی اور حال کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس جگہ پر مدفون چند علماء کا تعارف کرایا گیا ہے۔ آستانہ زینبیہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں جن کے نام ہیں حکیمہ، ختیجہ، رقیہ، زینب، حبشہ، آمنہ، علی، فاطمہ، لبابہ، کلثوم، حسنہ، عائشہ اور میمونہ، جن میں سے بعض کی قبریں ہیں۔ یہ ائمہ جن کی عبادت کی ضرورت ہے، ظالموں اور جابروں کی حکمرانی، ائمہ کی روپوش رہنا، مختلف سماجی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کی قبروں کے لیے نوشتہ تیار کرنے میں ناکامی اور ان کے کاموں کا غائب ہونا۔ تاہم زینب علیہ السلام کی قبر اور آرام گاہ سید ابوالحسن کے مطابق، جیسے شیخ ابوالحسن عمری اور ابن صوفی نسابہ سات کے نام سے جانا جاتا ہے، 5ویں صدی ہجری کتاب المجدی فی النساب الطالبین میں ارزنان موجودہ زینبیہ کے گاؤں میں واقع ہے۔ سلام ہے ان پر جو ان اہل بیت کے مزارات کو بناتے ہیں اور ان کے لیے اپنا وقت، پیسہ، اپنی جان، اپنا مال اور بہت ساری چیزیں نچھاور کرنے کے لیے اس دور میں بھی تیار ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک اہل بیت جو اس دنیا میں اپنے دور میں وہ کام کر کے گئے جو آج کے دور کا انسان نہیں کر سکا، اس دور کے لیے، اس دور کو یاد رکھنے کے لیے، اس کو یاد
رکھوانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں زندہ کرنے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں حکومتی لیول پر یا یہاں کے آیت اللہ یا ہمارے یہاں کے عالم دین یا یہاں کے عالم دین یا دنیا کے عالم دین یا وہ لوگ جو ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو ظاہر کیا جائے لوگوں کے سامنے، تاکہ ہم اپنی اسلامک ہسٹری کو یاد رکھیں اور اس کی پہچان اپنے بچوں کو کروائیں اور اپنے جاننے والوں کو، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اسلامی طور پر اور روحانی طور پر کچھ نہ کچھ اس دنیا میں کر آئے ہیں۔ چلتے ہیں زیارت گاہ کی طرف اور اپنے آپ کو سرنگوں کرتے ہیں، اپنے سر کو سرنگوں کرتے ہیں اور اپنا آپ ان ہستیوں کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر ان ہستیوں کے کمالات، ان ہستیوں کے معجزات اور ان ہستیوں کی عنایات کو دیکھتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں سلام ہے یا حضرت بی بی زینب، سلام ہے بی بی آپ پر، جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور جنہوں نے ہمیں رستہ دکھایا یہاں کا کہ ہم ان کے روضہ مبارک پہ جائیں اور سعادت اور ہمت پائیں۔ خوبصورت سا ڈوم، سلام آقا وہ بھی آگا بعد زیارت بعد پورا اندر سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور پھر بھی دربار کھلا ہے بی بی کا۔ سلام۔ پانچویں صدی ہجری کتاب المجدی فی النساب الطالبین میں 8 ارزنان موجودہ زینبیہ کے گاؤں میں واقع ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کی اولاد کے نام سے لکھتے ہیں۔ میں نے امیر محمد ہادی بن الامیر وحی المروخ سے سنا کہ زینب کی قبر ارزنان کے گاؤں میں دفن ہے۔ اصبہان کے گاؤں میں وہ موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں۔
خدا کی رحمتیں براہ راست ہوں۔ میں نے امیر محمد ہادی مورخ سے سنا ارزنان گاؤں میں قبر کو زینب کی قبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی قریبی بیٹی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اگرچہ یہ جملہ کتاب المجدی میں لکھا گیا تھا اور مرزا مہدی خان بدینگر مرحوم نے کتاب المجدی سے اپنی کتاب میں یہ فقرہ نقل کیا، لیکن اس پر اہل علم کی کم توجہ حاصل ہوئی۔ نسب کے ماہرین نے عظیم محدث مرحوم آیت اللہ شیخ العباس کمی تک اس فقرے کا مطالعہ کرنے پر گہری توجہ دینے کے بعد اپریل 1312 میں حاج سید سعید طباطبائی نینی کو اس قبر کے ارد گرد تحقیق کرنے کا کام سونپا۔ ارزنان گاؤں اور نتیجے کا اعلان کرتا تھا۔ کچھ علماء اور مقامی مخبروں سے مشورہ کرنے اور اصفہان کے ارد گرد تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ارزنان گاؤں میں ایک صحن اور اینٹوں کے گنبد کے ساتھ ایک مقبرہ ہے جسے بچہ زینب کہا جاتا ہے، جس کی نسبت ان کی بیٹیوں میں سے ایک ہے، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں۔ چنانچہ انہوں نے محدث کمی رحمۃ اللہ علیہ کو رپورٹیں اور تحقیق دستاویزات بھیجی، اور جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تو انہوں نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام بتائے۔ کتاب المنتہی المال اسلام میں لکھتے ہیں، میں نے اس نصاب سے ماجدی شجرہ نسب کے ایک لسکے میں لکھا ہوا دیکھا۔ شہر اصفہان میں اس خبر کو شائع ہونے کے بعد ائمہ معصومہ علیہ السلام اور آل عصمت علیہ السلام، ایمان رکھنے والے اور ان سے محبت کرنے والے لوگ اس خاتون کی برکات کو سمجھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کیا۔ زائرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور مقبرہ جو کہ برسوں سے جلا وطنی میں تھا خوشحال ہوتا گیا، اور اصفہان شہر کے علماء اور مجددین آیت اللہ سید عبد القاسم دہقوی وفات دسمبر 1313 میں زیارت کے علاوہ خود لوگوں سے ملاقاتیں کی، انہوں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مرحوم استاد حبیب آبادی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس جگہ کے بزرگوں سے یاد کیا اور سنا وہ صرف زینب بچہ کے نام سے مشہور تھا، یہاں تک کہ ذوالحجہ 1251 اپریل 1312 کے مہینے میں اچانک ماضی مشہور ہو گیا کہ زینب علیہ السلام حضرت موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی اصل کتاب مقدسہ شہر اصفہان میں ہے۔ یہ تھی مختصر سی زیارت بی بی کی، اور میں یہی کہوں گا سلام ہے ان اہل بیت پہ جنہوں نے ہمیں رستہ دکھایا کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہیں ڈھونڈیں، انہیں تلاش کریں اور آپ کے لیے ان کی معلومات لے کر آئیں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ یہ کون ہیں۔ امام علی رضا کی یہ بہن ہے، امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں، بی بی معصومہ کم کی بھی بہن ہے، امام اسحاق کی بھی بہن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے امام شہاب الدین جو ہے ان کی بھی زیارت کروائی آپ کو، ان کی بھی یہ بہن ہے۔ اس طرح امام موسیٰ کاظم کا کنبہ جس طرح ہم جمع کر رہے ہیں یا ان کو اکٹھا کر رہے ہیں آپ کے لیے، یہ ایک وقت آئے گا خود ہماری ویڈیوز بھی آپ کو بتائیں گی اور آپ خود جان سکیں گے کہ امام موسیٰ کاظم کی جو آل اس روئے زمین پر بکھری ہے اس کو کس طرح ہم نے اکٹھا کیا، کتنی محنت سے کیا ہے۔ یہاں تک کہ میری معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں اور جو وائس اوور ہوا اس کو سنا ہے آپ نے غور سے، تو آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ ایک بی بی کس طرح یہاں پر آئیں اور کس طرح انہوں نے یہاں اپنے آپ کو غیبیت میں رکھا اور پھر کس طرح جو ہے وہ زاریت میں آئیں۔
یہ ہر اہل بیت کا شیوا ہے اور طریقہ کار ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں وہ رہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ غائب کر لیا اور اس کے بعد دوبارہ ظاہریت کی طرف آئے. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت سارے علماء یا ائمہ جو ہیں اور آیت اللہ جو ہیں وہ بھی یہاں مدفون ہیں. جس طرح ان کی ریسرچ بڑھتی گئی اس طرح لوگ بھی ان کی طرف کھنچتے چلے گئے اور جس طرح یہاں کے عالم دین یا آیت اللہ جو ہیں یا علماء ہیں انہوں نے جس طرح تحقیق کرنا شروع کی 1 سے 2 2 سے 4 4 سے آگے بڑھتے چلے گئے اور بی بی کی کرامات جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگ گئیں اور بی بی یہاں پر ایک اب اعلیٰ مقام رکھتی ہیں اور انہی کی شان و شوکت کے حساب سے جو ہے ایرانی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ان کا یہ دربار بنا رہی ہے. اور یہ دربار کیوں نہ بنے کیونکہ یہ بی بی معصومہ کم کی بہن ہے, امام رضا علیہ السلام کی بھی بہن ہے. اس طرح یہ سارے جو بہن بھائی ہیں جو آل ہے ان کو ہم اکٹھا کر کے آپ کی نظر میں رکھیں گے اور آپ نے ان کو جاننا ہے, ان کو پہچاننا ہے اور ان سے وہ کچھ سیکھنا ہے اور وہ کچھ لینا ہے جو آپ کے قبلہ کو درست کرے اور جو آپ کے روشناسی میں آپ کی مدد کرے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم. یا علی مدد.